وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے پیارے بچوں، عزیز بیٹیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہم تنبیہ ہے. 3 وجوہ کی بنا پر. سب سے پہلی اور بڑی وجہ وہ تو یہ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو رہی ہے یکم محرم الحرام میں، اور یکم محرم الحرام کے بعد یہ پہلا جمعہ مبارک آ رہا ہے. اور دوسری بڑی وجہ جو ہے یہ کہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک جو کہ ہمیشہ 6، 5 اور 6 محرم الحرام میں ہوا کرتا تھا، اس کی اصلی تاریخ یہی ہے 5، 6 اور 7. اب یہ وہی تاریخیں چل رہی ہیں. ایک تو آپ کے بارے میں مختصر انداز میں. اور تیسری عظیم اور بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت عظمیٰ پاکستان عطا فرمائی، جس کہ ہمارے اسلاف کا حصہ ہے. مگر کیا کیا جائے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، کہ انہیں کا ذکر آئے گا ہمارے کورسوں میں جو کہ اس میں شامل نہ تھے، اور جو در حقیقت شامل تھے ان کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا. ایک محمد علی جناح وہ یہ پاکستان نہیں بنا سکتے تھے، ان کے ساتھ ہزارہ مشائخ اور علماء ملے تھے، اور انہوں نے مل کر یہ پاکستان بنایا. یہاں تک کہ ہمارے مشائخ نے ایک وقت پر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر محمد علی جناح اگر پاکستان سے دستبرداری کا اعلان کر دیں تو ہم پھر بھی بنا کے رہیں گے. اب آپ غور کیجیے، ہمارے وہ عظیم اور جلیل القدر پیشوا اور رہنما جنہوں نے یہ سارا کام کیا، سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی، جنہوں نے کہ اس زمانے میں مسلم لیگ کو 6 لاکھ روپے فنڈ دیا تھا، جو آج کل کے 6 ارب روپے کے مساوی. بنارس کانفرنس میں کون کون تھے، جہاں جہاں پر ہوتا رہا کون کون تھے، اس کے اسٹیج سیکرٹری کا غزالی زمانہ تھے، کیا اس کے اندر صدارت حضرت محمد محدث کسوفی رحمہ کی نہ تھی، کیا اس تمام تحریک کے اندر ہمارے اکابر شامل نہ تھے، ہمارے اکابرین نے کام کیا. مگر چونکہ ہم ہمیشہ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں کام کرنے کے بعد. جب ہم لوگ سنیو تمہاری یہ عادت ہے، جب تم کوئی بہت بڑا مارکہ کر لیتے ہو. جب ختم نبوت جیتی تھی کس نے؟ شہزادہ غوث الورا نے، سیدنا پیر مہر علی شاہ نے. مرزا سے تو انہی کا مقابلہ ہوا تھا نا، انہوں نے اس میدان کو جیتا تھا، اور میدان کے شاہ سوار یہی تھے. مگر اب اگر مولانا خالد حسین رضوی صاحب علیہ الرحمہ اگر نہ آتے تو یہ تو بازی دوسرے لے گئے تھے. ہم تو ایک نسیہ منسیہ ہو چکے تھے اس باب میں. لیکن الحمدللہ اب دوبارہ سے ہمارا نام آیا. اصل میں یہ کردار تو ہمارے اسلاف نے ادا کیا تھا، لیکن اے سنیو، تم کردار ادا کرنے کے بعد اور عظمتوں والے کام کرنے کے بعد تم پھر گہری نیند سو جاتے ہو، جبکہ تمہاری منزل دوسرے لوگ لے جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے جو میں نے عرض کیا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں، غور کیجیے پیارے بھائیوں، یہ تحریک جو 1857 میں چلی تھی، انگریز کے خلاف جو اٹھی تھی، اور اس کے اندر ہمارے اکابرین تھے. حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے ہی تھے. پیارے بھائیوں، میں کس کا نام دوں؟ پیر عمان کی تو تحریک پاکستان میں شامل ہوئے بعد میں،
اور یہی تحریک آزادی جو ہے بعد میں تحریک پاکستان میں بدل گئی اور کیا کچھ نہ ہوا، اور مسلم لیگ کی پلیٹ فارم سے ہمارے مرشد غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ایک عظیم الشان کردار ادا کیا تھا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر۔ آپ مسلم لیگی تھے الحمدللہ، لیکن اس کے بعد جب دیکھا آہستہ آہستہ یہ اپنے منصب سے اس کو چھوڑ رہی ہے اور ہٹ رہی ہے، تو جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ آپ دیکھ کر غور کیجیے پیارے ساتھیوں، اس بارے میں ذرا توجہ کرو کہ ہمارے مشائخ نے سارا کام کیا، اور انہوں نے محمد علی جناح کو وہی آگے لے کر آئے تھے۔ اور علامہ اقبال کے اشعار پڑھ کے تو دیکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، علامہ اقبال کے خلاف لوگ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے 3 ادوار گزرے، اور آخری دور وہ تھا جب کہ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد لاہور کے اندر تقریر فرما رہے تھے، اور علامہ اقبال کی صدارت تھی، اور ہمارے مرشد نے جب حقیقت محمدیہ پر جب 3 گھنٹے جب بولے، اور شرح بور سے پسینے کے اندر پسینے تھے، اور آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کے آپ نے 3 گھنٹے تقریر فرمائی، اور علامہ اقبال وہاں پر موجود تھے۔ آخر میں علامہ اقبال اٹھے اور اس پسینے والی پیشانی کو بڑے زور سے چوما، اور کہا جو اس سینے میں آگ بھڑک رہی ہے عشق مصطفیٰ کی، اس کے کنگاری ادھر اقبال کے سینے میں بھی ہے۔ پیارے ساتھیوں، قربانیاں ہم نے دی، لیکن اے سننے تو ہمیشہ سو جاتے ہو، اب یہ سونے والی عادت کو ختم کرو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سونے والی عادت کو ختم کرو۔ اور پیارے ساتھیوں دیکھو، غور کرو، بابا فرید، وہ تو بابا فرید، خدا کی قسم، اولیاء اللہ میں رحمت اور رافت میں اور فیاضی میں اللہ رب العالمین نے ان کو یکتا بنایا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ امام حسین کی اپنی خصوصیت ہے تو امام حسن پاک کی اپنی خصوصیت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہر انگلی اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے، ہر انگلی اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے، ہر ولی اپنی اپنی جگہ پر حسین لگتا ہے۔ فرید نے ایسا کام کیا کہ جو اپنی ایسا کام کیا کہ ان کے بعد آنے والی نسلیں اور ان کے بعد آنے والے لوگ صرف یہی دیکھیں کہ کوئی فرید تھا۔ اور یہ ہمارے وہ اسلاف ہیں کہ جن کے قدموں میں زندگی گزار دینا، یہ بعد میں آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں، ان کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے۔ میرے ساتھیوں، فرید نے قل واللہ 3 مرتبہ پڑھی، وہ اللہ کا کلام تھا، اور بھیجے کو سونا بنا دیا، اور بعد میں کیا فرمایا، کلام اللہ تو وہی ہے مگر فرید کی زبان کہاں سے لے کر آؤ گے؟ مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہوا کیا؟ اس حدیث پاک کو اس کے ساتھ ملا لو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب خدا کا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے سے اور پھر نوافل میں جب آگے نکلتا چلا جاتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی زبان سے نہیں بولتا، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے۔ اور اللہ تو وہی ہے، لیکن تم فرید کی زبان کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اصل چیز یہ ہے، وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتا، اللہ اس کی ہاتھ بن جاتا ہے۔ اس تو مجھے میرے شیخ کا وہ جملہ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور یاد آتا ہے بار بار کہ اللہ بندہ بن گیا، یہ بندہ اللہ بن گیا، مایا نہ اللہ بندہ بنا ہے نہ بندہ اللہ بنا ہے،
بندے نے اللہ کا اتنا قرب حاصل کیا ہے کہ تجلیات الہیہ کا مظہر بن گیا ہے۔ اگر ایک لوہا جو ہے وہ آگ پہ جا کر لوہا نظر آتا ہے، اس کو پکڑو تو وہی بات ہوگی جس طرح آگ میں ہاتھ ڈال دو۔ ایک لوہا اگر آگ کا قرب حاصل کر لے، اس کی کیفیت آتی ہے جب بندہ جب رب کے قرب میں جاتا ہے کہ رب العالمین کی تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے۔ نہ بندہ اللہ بنا ہے نہ اللہ بندہ بنا ہے، مگر بندہ رب العالمین کی تجلیات کا مظہر یقیناً بنا ہے۔ میرے ساتھیوں، امیر مومنین سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آج آپ کے بارے میں جمعے میں تقریر چھیڑ گئی تقریر۔ وہ تو وہاں ہو گیا، اب یہاں پر ایک نئی چیز پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کی ویڈیو بنی سیڈی بنی ہوئی ہے، سننی چاہیے۔ میرے ساتھیوں دیکھو، غور کرو، امیر المومنین سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے امت محمدیہ پر وہ کرم فرمایا، اور اس کے اندر وہ آپ نے کام کیا۔ آپ کے اولیات ایسے عظیم الشان ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ تراویح کو باجماعت شروع کرنے والے کون؟ سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آج ایک بات اور وہیں پر بات ختم۔ جب ہم سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولیات گنوانا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ہجری کی بنیادی رکھی، آپ نے پولیس کا محکمہ بھی قائم فرمایا، آپ نے جناب علی موزنین اور لوگوں کی تنخواہوں کا وہ مشاہرہ بھی مقرر فرمایا، آپ نے اس طرح بھی فرمایا، آپ نے بے شمار کام کیا، آپ نے جیل سب سے پہلے جیل آپ نے بنوائے، اور آپ نے جناب علی جن کی اسلامی دور کے سب سے پہلے آپ ہی تھے جنہوں نے جیلوں کی باقاعدہ بنیاد ڈالی اور سلسلہ کیا، اور آپ نے یہ کیا، اور آپ نے بے شمار کام کیا، آپ نے تراویح کی بنیاد رکھی وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ہجری جو ہے آپ نے شروع فرمائی، وہ آپ سے پہلے ہجری نہیں تھی، آپ نے ہجری شروع فرمائی، یہ سارے معاملات آپ نے کیے۔ پیارے بھائیوں، تو ایک اور بھی تو آپ نے کام کیا تھا جس کو کسی نے بھی نہیں لکھا۔ میں حیران ہو گیا، اس بات پر۔ اولیات عمر بن خطاب لکھنے والے اس بات کو بھی تو لکھ لیتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ بات دیکھی، آپ کے بارے میں آیا کہ آپ کے اولیات میں یہ بات ہے کہ آپ نے تراویح باجماعت شروع کرائی، ٹھیک ہے نا، آپ سے پہلے امام، مگر تراویح کا وجود تھا نا۔ میرے آقا 3 دن تراویح پڑھائی تھی، بخاری کے حدیث سے بات ہے۔ اب جب تمام لوگ تراویح پڑھتے ہیں پیارے بھائیوں، اب جو بھی ہمارے اہل سنت ہیں، جو بھی فرقے اہل سنت کہلاتے ہیں، تمام تراویح پڑھتے ہیں۔ تراویح تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ جو کہتے ہیں سنت موقدہ، میرے آقا کی سنت ہے۔ سنت تب ہوگی جب میرے آقا نے پڑھائی ہو، یہ پڑھی ہو۔ حضور علیہ السلام نے تراویح پڑھی، ہمیشہ سنت موقدہ ہے، مگر باجماعت نماز دینے والے سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا ایک پر ذرا غور سے سنیں، بخاری کے حدیث سے بات میں آتا ہے۔ عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقان۔ سبحان اللہ۔ اس مسئلے کو لے لو میرے بھائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی، آپ روایت کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں میں قحط ہو جاتا، قحط زدہ جب لوگ ہو جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ استسقا بالعباس بن عبد المطلب،
آپ نے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے می کو رب سے طلب کیا، ان کے وسیلے سے استسقا می کو طلب کیا، بن عباس بن عبد المطلب